حمید شاہد صاحب نے خوشبو کی دیوار کے پیچھے جو یادیں قلم بند کی ہیں اس میں، اور انتظار صاحب کی چراغوں کا دھواں اور جستجو کیا ہے، ان دو کتابوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ انتظار صاحب نے دانستہ گریز کیا ہے کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں اور اپنے بہت ذاتی نوعیت کے پیکیولر ایکسپیرینسز آف لائف کو انہوں نے بیان کرنے سے دانستہ گریز کیا ہے۔ البتہ حمید شاہد صاحب نے برنارڈ شاہ کے اس فقرے پر عمل کرتے ہوئے کہ وہ جو 10% اپنی انفرادی زندگی ہوتی ہے اس کے کچھ نہ کچھ واقعات بیان کرنے کی جرت کی ہے۔ اچھا، مثلاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی یادوں میں ان کی طالب علمی کا جو زمانہ آتا ہے، اور اس سے پہلے، بلکہ اس سے پہلے جو ان کے گاؤں کی زندگی ہے اس میں جو خاندانی پس منظر ہے، اس میں جو رسم و رواج ہے اور خاندان کا زندگی گزارنے کا جو ایک وتیرہ ہے، جو ایک طریقہ ہے، اور وہاں پر زندگی کی جو اقدار ہیں، انہوں نے نہ صرف ان سب کو بہت اچھی طرح اپنے حافظے میں محفوظ رکھا ہے بلکہ ان کو بیان بھی بڑی عمدگی سے کیا ہے اور کسی تحفظ کے بغیر بیان کیا ہے۔ اور خود اپنی زندگی میں، یعنی وہ زندگی جب یہ عملی مراحل کی طرف آ رہے ہیں، جو تعلیمی زمانہ ان کا ہے جس میں انہوں نے سیاست میں بھی کچھ عمل دخل شروع کیا، تو وہ ساری چیزیں اس طرح کی تھیں کہ ان سے آدمی صرف نظر بھی کر سکتا ہے۔ یعنی اگر مثلاً انتظار صاحب کی زندگی میں جھانک کر دیکھا جائے تو ایسی چیزیں نہیں ہمیں ملتی ہیں، انہوں نے انہیں لکھنے سے اجتناب کیا۔ لیکن حمید شاہد صاحب نے مثلاً ایسے تجربات بھی لکھے ہیں جن میں ادیب کا وہ مزاج اور زندگی کا وہ تجربہ بھی بیان ہو گیا ہے جو ایک طرف تو زندگی کی پسپائی کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اسی پسپائی کے نتیجے میں اس کے اندر سے ادیب برآمد ہو رہا ہے جو زندگی کو دیکھنا چاہتا ہے، بیان کرنا چاہتا ہے۔